20 سال نجف میں پڑھے ہیں، 25 سال تو میں پڑھے ہوں گے. اصل اسلام میں امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں لیس العلم فی کثرت التعلم، زیادہ پڑھنے میں علم نہیں ہے. کتنی کتابیں پڑھی ہیں، کتنے سال پڑھے، اس کا تعلق علم سے نہیں ہے. علم کا تعلق عمل سے ہے کہ پڑھنے کے بعد اس کے کردار میں اس کا علم کتنا ہے. اس لیے کہ اسلام کردار کا دین ہے، نہ حلیے کا دین ہے، نہ کسی کام کے کثرت کا دین ہے. اسی طریقے سے ایک آدمی ہے جناب، ہر سال حج پہ جاتے ہیں، سال میں ایک مرتبہ عمرہ بھی کرتے ہیں اور زیارت پہ بھی جاتے ہیں اور 100 رکعت نماز بھی پڑھتے ہیں اور جناب روزے بھی سب واجب و سنت رکھتے ہیں، بڑے متقی ہیں. اسلام کی متقی کی یہ نشانیاں بدل گئی. یہ متقی کی نشانیاں نہیں ہیں. یہ ساری چیزیں حصول تقویٰ کے وسائل تو ہیں لیکن تقویٰ کی نشانی نہیں ہے. اگر نمازوں سے اور قرآن مجید کی تلاوت سے اور حفظ قرآن سے اور حج و زیارت سے متقی ثابت ہوتا تو امام حسین علیہ السلام کے قتل کا فتویٰ دینے والے سارے ایسے ہی تھے. نہ ان کی نمازیں قضا تھی، نہ ان کے روزے قضا تھے، نہ ان کے حج قضا تھے. تو متقی کی علامت یہ نہیں ہے، تقویٰ کی علامت یہ نہیں ہے. یہ تقویٰ کے حصول کا ذریعہ تو ہے لعلکم تتقون کا لفظ ہے. اس لیے میں جلدی آپ کے سامنے اپنے موضوع تک پہنچنے کے لیے مقدمہ قائم کر رہا ہوں تاکہ میں 5 منٹ آپ کے سامنے بات کر سکوں کہ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. تقویٰ کے لیے کیا ہے؟ کہا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جس نے بھی اپنے دل میں اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کی ہے اسی کے پاس تقویٰ ہے. اس لیے ہمارے یہاں جو ہے وہ معاشرتی عوامی نظریات میں مختلف نام دیکھے جاتے ہیں ظاہر کو دیکھ کر. اسلام ان چیزوں کے اوپر توجہ نہیں دیتا. ایک آدمی ساری زندگی بہت ہی تقدس کے ساتھ زندگی گزارے لیکن اللہ کے نزدیک ممکن ہے کہ اس کی تقدیس مکمل ہو. میں ایک حدیث پڑھ رہا تھا بڑا اسی موضوع سے متعلق اور پھر میں اس کے بعد آگے بڑھتا ہوں. بہت تعجب ہوا مجھے حدیث پڑھنے کے بعد میں امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک قد عمل نوجوان جو سخی ہو، سخاوت کے علاوہ اس کے پاس کوئی اچھا عمل نہ ہو، اللہ کے نزدیک یہ نوجوان اس بوڑھے اور بزرگ عبادت گزار سے بہتر ہے جو بخیل ہے. اس لیے کہ اسلام پہچانا جاتا ہے نماز روزے سے نہیں، یہ تو ضرورت ہے تو کرنا ہی ہے. اسلام کی پہچان حقوق العباد ہے، جہاں حقوق العباد نہیں ہے وہاں اسلام ہے ہی نہیں. بندگان خدا کو اسی لیے مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام آخری زمانے کی جو نشانیاں بیان فرمائی ہیں اس کو علماء نے جمع کیا ایک کتنی موٹی الگ سے کتاب ماذا قال علی علیہ السلام فی آخر الزمان، آخری دور کے لیے امام نے کیا کہا ہے. اس میں تو کچھ نشانیاں نہج البلاغہ میں بھی ہیں، کچھ دوسری کتابوں میں بھی ہے، لیکن یہ اس کو ایک مکمل کتاب کی صورت دے دی گئی ہے. اس مکمل کتاب کے اندر
یہ حدیث موجود ہے بیت البلاغہ کے تیسرے حصے میں بھی موجود ہے. مولا فرماتے ہیں سیأتی علی الناس زمان لا یبقى فیہم من الاسلام الا اسمہ. اے میرے چاہنے والوں، اے میرے شیعوں، اے میرے ماننے والوں، میری ولایت قدم بھرنے والوں، ایک ایسا زمانہ قریب آنے والا ہے کہ لوگوں کے درمیان اسلام برائے نام رہ جائے گا. اسلام، اور آپ دیکھ لیجیے آج تقریباً 99% ہماری ملت کے مولوی ہوں یا عوام، اکثریت میں یہ سمجھتا ہوں آپ کون ہیں اور آپ کی سمجھ کیا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں یا میں کو نکال کر اسلام ماننا پڑے گا، جہاں میں آئے گی وہاں اسلام نہیں ہوگا. چلا بھیج ملتے بابا میں اسلام نہیں ہے. اور ایک بات کہہ کے میں آپ سے بڑھتا ہوں کہ اسلام میں جو قرآن مجید نے ٹریک بتائے ہیں، ریلوے لائن دیکھی نا آپ نے، روڈ بھی دیکھا ہے، بڑے روڈ ہیں ان کے اوپر مختلف ٹریک ہوتے ہیں. اسلام نے بھی 3 ٹریک بتائے ہیں. ایک تو وہ ہے جو خود اسلام کا ٹریک ہے، اس ٹریک کو کہتے ہیں صراط مستقیم. وہ ٹریک کو اسلام نے بتایا ہے، وہ ہے صراط مستقیم. اس کے دائیں بائیں 2 ٹریک اور ہیں. اس کے دائیں بائیں 2 ٹریک اور ہیں. ایک ٹریک وہ ہے جو مسلمانوں کا ہے اور ایک ٹریک وہ ہے جو منافقوں کا ہے. ان تینوں ٹریک والوں کی الگ الگ نشانیاں ہیں. مسلمان وہ ہے جو کلمہ پڑھے اور ایمان ہر لفظ سے نیچے نہ اترے، یہ ٹھکا رہا. اور آپ کہیں گے جناب جی آپ نے کہاں سے کہہ دیا، تو میں قرآن کی آیت پڑھتا ہوں. قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. اے میرے رسول عربی تیرے پاس آ کے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے. ان سے کہو کہ ہرگز تم اسلام ایمان نہیں لائے ہو، بلکہ یہ کہو کہ ابھی مسلمان ہوئے ہیں اور ایمان تو ابھی تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا ہے. فلما يدخل الايمان ایمان بھی تمہارے دلوں میں آئے گی. یہ کلمہ پڑھ کے تم مسلمان ہوئے ہو، بس اتنا کیا. دوسرے وہ ہے کہ جو پیغمبر کے پاس آ کے دعویٰ ایمان کرتے ہیں تو قرآن مجید پکار کے کہتا ہے اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسولہ واللہ یشهد ان المنافقین لکاذبون. اے میرے رسول، یہ منافق تیرے پاس آ کے کہتے ہیں کہ تو اللہ کا رسول ہے، اللہ جانتا ہے کہ تو اس کا رسول ہے، اللہ گواہی دیتا ہے کہ تو اس کا رسول ہے، لیکن یہ جھوٹے ہو، یہ منافق ہیں. آئے تو کلمہ پڑھ کے رسالت کا اقرار کر کے آئے تھے. کیا کہنے آئے تھے؟ انک لرسول اللہ، تو اللہ کے رسول ہے بے شک. اللہ کہتے ہیں یہ جھوٹے ہیں، منافق ہیں. ایمان لانے کے لیے تیسرا ٹریک ہے، اس کی سند الگ سے دی ہے قرآن مجید میں. انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. دیکھو اگر مومنوں کو پہچاننا ہو تو مومن وہ ہیں جو اللہ اور رسول پر اس طریقے سے ایمان لاتے ہیں کہ نہ انہیں کبھی اللہ کے قول پر کبھی شک ہوتا ہے، نہ کبھی رسول کے فرمان پر شک ہوتا ہے. جو اللہ کے قول پر شک کرتے وہ بھی مومن نہیں، جو رسول کے قول کے اوپر شک کرے وہ بھی مومن نہیں. آپ کے سامنے واضح کروں، شک کا پتہ کیسے چلتا ہے؟ کہ زبان سے کہے گا کہ مجھے شک یقین نہیں. اس کا
شک کی حالت میں ہے کہ یقین کی حالت میں ہے. خمس واجب ہوا نہیں دے گا، اس کا مطلب ہے کہ اسے شک ہے کہ اگر یہ نکال دیا تو میرے پیسے کم ہو جائیں گے. اگر یقین ہوتا کہ اس کے بدلے میں مجھے ملے گا تو ممکن ہی نہیں تھا کہ تاریخ آنے پر خمس نہ نکالتا. فصل اتری زکات نہیں دی، فصل اتری زکات نہیں دی. بھائی بیمار ہوا، دوا کے لیے پیسے نہیں دیے. عزیز و اقارب جہاں پر پروردگار عالم نے حکم دیا کہ یہاں خرچ کرو، جزا میں دوں گا. منظر الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، تم میں سے کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے؟ یا اللہ کو کائنات کا مالک ہے، تو قرض کیوں مانگ رہا ہے؟ یہ میرا بندہ غریب ہے، فقیر ہے، یہ ضرورت مند ہے، تم اگر اسے دو گے تو تم اسے نہیں دو گے، یہ تمہارا مقروض میں ہوں. دنیا میں قرض لے کے لوگ کھا جاتے ہیں، لیکن اللہ اگر قرض لے گا تو کھائے گا نہیں. کہا کہ پھر پلٹائے گا کیسے؟ کہ ہم پلٹائیں گے. دنیا ایک کا ایک پلٹاتی ہے، ہم ایک کا 700 گنا پلٹاتے ہیں. ہم ایک کا 700 گنا. من کل سنبلۃ مئۃ حبہ، مکئی کے دانے سے مثال دی ہے کہ زمین میں ایک دانہ ڈالتا ہے کسان، جب اس کا پودا نکلتا ہے تو اس پر 7 بالیاں لگتی ہیں، ہر بالی میں 100 دانے ہوتے ہیں، 100 دانے ہوتے ہیں، یعنی 700 مرتبہ ایک کے بدلے میں دے گا. تم نیت کر کے خلوص کے ساتھ اپنے عزیز و بھائی و پڑوسی مسلمان اور انسان کی مدد کر کے دیکھو، تم ایک دو گے، اللہ کہتے ہیں میں 700 پلٹا کے دوں گا. یہ نقصان نہیں، فائدہ اسی میں. دنیا کی بینکیں بینک کرپٹ ہو سکتی ہیں، للہ خزائن السماوات والارض، زمین و آسمان کے خزانوں کا مالک اللہ ہے. تو عزیزان گرامی، امیر المومنین کا فرمان ہے جیسے آپ نماز کے لیے وضو کرتے ہیں، وضو اہم نہیں ہے، اہم نماز ہے. توجہ رکھیے گا، وضو اہم نہیں ہے، اہم ہے نماز. لیکن یہ نماز بغیر وضو کے ہو نہیں سکتی. جب تک وضو نہ کریں گے نماز نہیں ہوگی. بس اسی طریقے سے علی علیہ السلام میرے اور آپ کے امام، جن کے لیے ہم کہتے ہیں کہ ایسے ہوتے ہیں علی کے نوکر، اور ہم ہیں سارے کے سارے علی کے نوکر. دعویٰ تو یہی ہے. ہم سارا پاکستان گھومتے ہیں، ہم سے جب لوگ ملتے ہیں، سائیں مرشد، سائیں بابا حکم، گھٹنوں کو ہاتھ لگائیں گے، پیروں کو ہاتھ لگائیں گے، سائیں آپ کے کہنے پر جو آپ کہیں گے. اور اگر کوئی کام کہہ دیا سائیں پنی پہ جاتا ہوا تو کہہ دیا تو کھٹی پہ. 2 دن پہلے اگر کہتے تو یہ کام ہو جاتا. لیکن مسئلہ یہ کہ یہ ہم زبانی کلامی باتیں کرتے ہیں، اللہ کے یہاں زبانی کلامی نہیں ہے. وہ جو کہتا ہے وہ کرتا ہے. اس نے کہا کہ تم مجھے قرض دو، میں تمہارا قرض بھی لوٹاؤں گا اور 700 گنا کر کے لوٹاؤں گا. دنیا کے کسی بینک میں، کسی ادارے میں اتنا لمبا انٹرسٹ ملتا ہی نہیں ہے جتنا لمبا انٹرسٹ اللہ دیتا ہے. لیکن ہمیں بینک الحبیب اور نیشنل بینک اور دیگر بینکوں کے اوپر یقین ہے، اتنا یقین اللہ پہ نہیں ہے کہ وہ پلٹا کے دے گا ہمیں. بینکوں میں امیر المومنین علیہ السلام کا فرمان سنیں، مولا کائنات کا فرمان سنیں. مولا فرماتے ہیں جعل اللہ حقوق عبادہ مقدمۃ علی حقوقہ، اللہ نے اپنے تمام حقوق پر مقدمہ بندگان خدا کے حقوق کو رکھا ہے. جو اس حق کو ادا نہیں کرتا وہ میرے حق کو ادا کر ہی نہیں سکتا. پڑھتے رہے نمازیں، پڑھتے رہے روزے رکھتے رہے، حج کرتے رہے، زکات دیتے رہے، زیارتیں کرتے رہے، لیکن اگر بندگان خدا کے حقوق کو پامال کیا ہے
تو پھر سمجھے کہ کانٹا لگا ہوا صفر ہے، کچھ بھی نہیں ملے گا. اور یہ کانٹا میں نہیں لگا رہا، وہ جو علی ولی اللہ آپ نے پڑھا ہے اس نے لگایا ہے. مولا فرماتے ہیں کہ وہ انسان جو بندگان خدا حقوق کے لیے قیام کرتا ہے وہ ایسا ہی ہے جیسا اس نے اللہ کے حقوق کے لیے قیام کیا. اور جلدی جلدی سن لیجئے، اسلام برائے نام ہے ہمارے درمیان، اس وقت ہمارے پاس اسلام ہے نہیں. آپ سوئم ٹھہرو مرسی میں دیکھ لیجئے، ان کا ایک دن آگے پیچھے اگر ہوا تو قیامت ہے. ان کا شب خود نہیں لگنی چاہیے، اس کا 4 جمعرات نہیں ہونی چاہیے، اور جمعرات کی جوڑی نہیں ہونی چاہیے. کہاں ہے اسلام؟ فاتحہ خانی میں اگر کوئی بیچارہ پیر کے دن مر جائے تو بدھ کے دن سوئم نہیں ہوگا، کیونکہ اگر بدھ کے دن اگر سوئم ہوا تو ایک اور جائے گا. اے سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ کا فرشتہ ملک الموت خدا کے حکم کو نہیں دیکھتا، یہ دیکھتا ہے کس کے گھر میں پیر کو مرا تھا، انہوں نے بدھ کو سرم کیا. اچھا تم نے بدھ کے دن سرم کیا، اچھا ایک اور خدا کے غضب سے ڈرے. کون سا دین ہے یہ؟ کون سا مکتب ہے یہ؟ کون سا مذہب ہے یہ آل محمد کے چاہنے والوں کا دین ہے؟ قطن نہیں. یعنی 37 دن کا ہوگا، 35 دن کا. 35 دن کا چہلم ہوگا کیسے؟ چہلم کہتے ہیں 40 کو ہے. آپ چہلم کر رہے ہیں 37ویں دن کا. آپ جو عرب میں رہے ہیں ان کو پتا ہے 37 دن کو کیا کہتے ہیں؟ 7 و 30 6 و 30 8 و 30. تو 40 تو ہے ہی نہیں ہے. کیا وہ امام حسین علیہ السلام کا ہوتا ہے، اس لیے ہم اپنے مردوں کا دن کا کم کا کریں گے. تو بھائی آپ کے ابا کے نام کی مجلس ہوگی، اس میں اگر ابا کا ذکر ہو تو آپ 37 دن کا کریں، لیکن ذکر اگر حسین کا ہوگا تو پھر 40 دن میں کیا فرق پڑتا ہے؟ لیکن اگر ذکر کرنا ہی حسین کا ہے پھر 39 اور 40 کا کوئی جی برسی 1 مہینہ پہلے ہوگی، چھمائی 10 دن پہلے ہوگی، اور اگر چیلن جمعرات کا ہوا ہے تو برسی جمعرات کی نہیں ہوگی، اور مرنے کے بعد 10واں اگر جمعرات کو پڑھا تو 20واں جمعرات کا نہیں ہوگا، جوڑی نہیں ہونی چاہیے. اندازہ کریں یہ کفر ہے، کفر، اس کا کوئی تعلق ایمان سے نہیں. اور پھر ہمارے سارے مرد کو اماں نہیں مانتی، چچی نہیں مانتی، خالہ نہیں مانتی. بھائی آپ چچی کے دین پر ہیں کہ رسول کے دین پر ہیں؟ اماں کا دین مانتے ہیں کہ فاطمہ زہرا کے بابا کا دین مانتے ہیں؟ اپنے آپ کو سنبھالیں. ہم اس قدر خرافات میں گم ہیں، ہمارے مرحومین بھی اس خرافات سے محفوظ نہیں. عزیزان گرامی بس میں نے بات کو ختم کیا اس لیے کہ اب بالکل وقت نہیں رہا میرے پاس. یہ یاد رکھیے گا، یہ اسلام نہیں، یہ خرافات ہے. اسلام نہیں. اسلام نے تو کہا کہ آپ 2 رکعت نماز اپنے والدین کی روزانہ پڑھیں. کہیں لکھا ہوا ہے کہ آپ 45 دن پڑھیے گا، 40ویں دن میں پڑھیے گا. والدین کے لیے سارے ثواب ایک مرحومین کے لیے ہوتا ہے، ایک والدین کی خاص نماز کا ہوتا ہے.
بس میں بات کو آگے بڑھا دوں کہ اسلام برائے نام نہیں، اسلام وہ ہے کہ جو معصومین نے دیا ہے۔ وَمِنَ الْقُرْآنِ إِلَّا رَسْمُهُ، اور قرآن سے تحریر میں باقی رہ گیا ہے۔ جھوم روزانہ 2 سے پڑھے، نہیں پڑھیں 2 سے پڑھے، ایک آیت پڑھے، سمجھ کے پڑھے، پوچھیں معصوم کیا کہتے ہیں۔ معصوم نے تھوڑی پتہ ہی نہیں چلتا پڑھ کیا رہا ہے، تو کہ ہم 2 سے پڑھے روزانہ پڑھتے ہیں۔ قرآن کہتے ہیں وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، ٹھہر ٹھہر کے پڑھو، یہ صاحب عظمت کتاب ہے۔ وہاں پر فقات نشاء صاحب مرحوم کہا کرتے تھے، جنہوں نے سنا ہوگا وہ کہا کرتے تھے حافظ ریلکار، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا کہ نعبد و ما کہ نستعین ولا ظالم، ختم۔ حدیث کتاب پڑھیں تب، قرآن مجید کی تلاوت کریں تب، ائمہ معصومین کا ذکر کریں تب، سکون کے ساتھ، سکون کے ساتھ۔ اسلام قرآن وہ کتاب ہے کہ جو برابر ہے اہل بیت کے، ان دونوں کا احترام ایک جیسا ہے۔ پھر کبھی انشاءاللہ زندگی رہی تو بات ہوگی۔ ابھی بات کو آگے بڑھا دوں کہ قرآن مجید کو پڑھے، ایک ایک آیت کر کے پڑھے اور سمجھیں اور عمل کرنے کی کوشش کریں۔ قرآن عمل کی کتاب ہے، رٹنے کی کتاب نہیں۔ قرآن اسکول کا سیلیبس نہیں ہے، اسلام حیات کا سیلیبس ہے۔ اور یہ باتیں اتنی کڑوی لگتی ہیں کہ لوگ پسند نہیں کرتے۔ اچھا ہم کو فرق نہیں پڑتا ان بات کو سمجھ۔ یاد رکھیے گا، اگر اللہ نے آپ کو رزق دیا اور آپ کے بینک میں، آپ کے گھر میں پیسے ہیں اور آپ کا عزیز مقروض ہے، بیمار ہے، معذور ہے، ضرورت مند ہے اور آپ نے اس کا خیال نہیں کیا، تو یہی پیسے آپ کے لیے جہنم کی آگ بنیں گے۔ یہی سبب جو تھا جو جناب ابو ذر کو مدینے سے نکالا گیا تھا۔ کیوں نکالا گیا جناب ابو ذر کو مدینے سے؟ کیا قصور تھا؟ وہ یہی آیت تو قرآن مجید کی پڑھتے تھے کہ یہ سونا اور چاندی جو تم نے ذخیرہ کر رکھا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پگھلا پگھلا کے تمہارے کانوں میں ڈالے گا، تمہاری آنکھوں میں ڈالے گا، تمہارے منہ میں ڈالے گا۔ کہتے تھے اسے نکالو، یہ غلط بیان نہیں کرتا، یہ ہمیں ڈرا رہا ہے۔ اسی لیے لوگوں نے قرآن پڑھنا بھی چھوڑ دیا، قرآن سمجھنا بھی چھوڑ دیا۔ وَمَسَاجِدُهُمْ يَوْمَئِذٍ عَامِرَةٌ مِنَ الْبَنَاتِ، جلدی سے 2 منٹ میں سن لیجئے، اس زمانے کی مسجدیں تعمیر کے اعتبار سے عالی شان ہوگی، خراب من الہدا اور ہدایت سے خالی ہوگی۔ وَمَسَاجِدُهُمْ يَوْمَئِذٍ عَامِرَةٌ مِنَ الْبَنَاتِ وَخَرَابٌ مِنَ الْهُدَى، ہدایت سے خالی ہوگی۔ وَسُكَّانُهَا وَعُمَّارُهَا شَرُّ أَهْلِ الْأَرْضِ، ان مسجدوں کے بنانے والے اور ان مسجدوں کو آباد کرنے والے اہل زمین کے بدترین لوگ ہوں۔ میں جب یہ حدیث پڑھتا ہوں مولا کی، بعد میں لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ مولانا پھر مسجد نہیں جانا چاہیے، پھر مسجدیں نہیں بنانی چاہیے، کہ مولانا نے یہ کہہ دیا۔ تو میں نے کہا مولانا نے اس لیے نہیں کہا کہ مسجدیں نہ بناؤ، مولانا نے اس لیے نہیں کہا کہ مسجدوں میں نہ جاؤ، مولانا نے اس لیے کہا کہ تمہیں ایسا نہیں بننا جیسے وہ لوگ ہوں گے۔ جیسے وہ لوگ ہوں گے۔ عزیزان اکرامی، آل محمد علیہ السلام کا دم بھرنا آسان ہے، قرآن مجید کا پڑھنا بہت آسان ہے۔ کتنے دنیا کے فاسق و فاجر ایسے جو قرآن پڑھتے ہیں؟ پیغمبر فرماتے ہیں بہت سے قرآن پڑھنے والے لوگ وہ ہیں کہ جن پر قرآن لعنت کرتا ہے، وہ تلاوت کرتا ہے۔ رب تعالی القرآن والقرآن یلعنہ، کتنا قرآن پڑھنے والے لوگ ایسے ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں، قرآن ان پر لعنت کرتا ہے۔ اس پر بھی سوال ہوتا ہے کہ مولانا اگر قرآن لعنت کرتے تو پھر پڑھنا چھوڑ دو؟ نہیں، یہ دیکھو قرآن نے جن پر لعنت کی ہے تم تو ان میں سے نہیں ہو۔ قرآن جھوٹوں پر لعنت کرتا ہے، تم جھوٹ بول کے قرآن پڑھو گے تو یقیناً قرآن تم پر لعنت کرے گا۔ قرآن بے پردگی کو حرام جانتا ہے، جو عورت بے پردگی کو حلال سمجھ کے قرآن کی تلاوت کرے گی تو قرآن
نماز واجب ہے تو نماز کو ترک کر کے قرآن پڑھے گا. نماز اہل بیت کا احترام واجب ہے تو اہل بیت علیہ السلام کی توہین کر کے قرآن پڑھے گا, قرآن لعنت کرے گا. جانی گرامی, اسی لیے لوگوں نے قرآن کو سہارا بنا کر لوگوں کو اپنی طرف بلایا, لیکن علی علیہ السلام نے فرمایا کہ قرآن نیزوں کو بلند کیے ہوئے ہیں, ان سے لڑو, میں قرآن مجید سے زیادہ واقف ہوں تم سے, اس لیے کہ پیغمبر نے قرآن میرے ساتھ کیا ہے, ان کے ساتھ نہیں. کربلا واقع نہ ہوتی, جناب سیدہ کا دروازہ نہ جلتا, سیدہ سکینہ کی تماچے نہ لگتی, زینب و کلثوم کی چادریں نہ اترتی, اگر لوگوں نے قرآن مجید کو سمجھا ہوتا. قرآن مجید فرقان حمید اللہ کی وہ کتاب ہے کہ جو انسان کو انسان بنانے آئی تھی. آدمی تو سارے ہیں, انسان کا. عزادارو, آپ کس طریقے سے آپ سنتے بھی ہیں اور سمجھتے بھی ہیں. وہ بی بی جو سیدہ کونین صلوات اللہ علیہ کی بہو بن کے آئی تھی, آل محمد کے گھرانے میں تھی, ہمارے وقت تھی. جب 11ویں محرم کو کربلا سے شام قید ہو کے جانے لگی, امام حسین علیہ السلام کی لاشے سے خطاب کر کے کہا, فرزند رسول, میں اور تو کچھ نہیں کر سکتی, اتنا ضرور کروں گی کہ تیرا لاشا دھوپ میں پڑا ہے, میں ساری زندگی چھاؤں میں نہیں بیٹھوں. تم پیاسا, قتل ہوا ہے, میں ٹھنڈا پانی نہیں پیوں گی. عزاداروں, کسی صاحب مطالعہ مومن نے مجھے بتایا کہ کتاب ان کے سامنے تھی. جناب رباب نے ایک جملہ اور کہا تھا, کہا حسین میں تیری وفا کا حق ادا کر نہیں سکی. جس بی بی نے اپنی گود خالی کر دی, اصغر کربلا میں رہ گئے, سکینہ شام میں رہ گئی. وہ بی بی جب مدینے آئی, دھوپ میں بیٹھتی ہے, چھاؤں میں نہیں بیٹھتی. مدینے کی عورتیں آ کر جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہ سے پوچھتی ہیں, بی بی رباب چھاؤں میں کیوں نہیں بیٹھتی؟ کہا یہ وعدہ کر کے آئی. جس دن جناب مختار علیہ السلام نے حرملہ کا سر بھیجا, امام سجاد علیہ السلام پھوپھی کے پاس آئے, کہا چلیں اماں کو چھاؤں میں بٹھائیں, علی اصغر کا قاتل مانا گیا ہے. جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ اور امام سجاد جب قریب آئے تو شہزادی نے دونوں ہاتھ گھٹنوں پر رکھ کر کھڑا ہونا چاہا, لیکن کھڑی نہیں ہو سکی. ہاتھوں کو جوڑ کے کہا, علی کی بیٹی معاف کر دینا, میرے پیروں میں اتنی طاقت نہیں رہی کہ میں تیری تعظیم کے لیے کھڑی ہو سکوں. عزادار و شہزادی قریب جا کے بیٹھے, کہا بھاگی جان میں لینے آئی ہوں. ابھی بھی تیرا حکم سراغوں پر میں نے امام وقت سے وعدہ کیا تھا, آگے سے امام سجاد علیہ السلام پڑھے, کہا اماں میں لینے آیا ہوں. جناب سید سجاد کو دیکھ کر کہا, مجھے اتنا بتا دے بیٹا بن کے آیا ہے یا وقت کا امام بن کے آیا ہے؟ کہا میں بیٹا نہیں وقت کے امام کی حیثیت سے آیا ہوں, مجھے دکھانا وقت کے امام کی حیثیت سے آیا ہوں. عزادار جناب رباب نے کربلا کی طرف کیا, آواز دے کر کہا, میرے آقا و سرکار گواہ رہنا, میں نے وعدہ تو پورا کیا, لیکن اب زمانے کے امام کا حکم ہے, میں مجبور ہوں. لو سید سجاد مجھے لے چلو. امام سجاد نے اٹھایا, ایک طرف سے جناب ام کلثوم نے اٹھایا, ایک طرف سے جناب زینب کبریٰ نے اٹھایا. عزادار جب لے کے چلے, ابھی آدھا جسم دھوپ میں تھا, آدھا چھاؤں میں تھا. اللہ نے رباب کے وعدے کی لاج رکھی. ایک مرتبہ امام سجاد کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, آواز دے کر کہا, پھوپھی اماں کسے چھاؤں میں لے چلے, دیکھو تو میری ماں کے ماتھے میں موت کا پسینہ. زمین پر لٹایا, آواز دے کر کہا, اماں کوئی وصیت ہو تو بیان کرو. جناب رباب نے کہا, سجاد وصیتیں وہ کرتا ہے جس کا دنیا میں کوئی رہ گیا ہو.
چاہو تو مجھے ایسی جگہ دفن کرنا جہاں کوئی سایہ دار ہمارے مرحومین کی ہمارے کو صفات اولاد ان کو اولاد مرحوم عاشق صفات مدد سید مظفر حسین سے درجات کا بلند مگر پر اپنی نعمت برکت ان کی زندگی کی نیکیوں کی بہترین جزات ڈاکٹر محمد وال محمد علیہ السلام مرحومہ نے اپنی زندگی میں جو کارائے خیر مرحومہ کے لیے مرنے سے لے کے اب تک جو کارائے خیر انجام دیے گئے سارے کارائے خیر اللہ محمد وال محمد شہادہ معصومین کے صدقہ عالم برزخ میں آئے سے کریم کی صحبت نصیب عالم برزخ کی صفت کو آسان بروز حسن معصومہ کونین کی صفات نصیب جنت الفردوس میں عالم مرتب کرنا مرلا برزخ محمد وال محمد علیہ السلام قسم زنان کو سب جمیل کرنا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين ایک مرتبہ سورۃ فاتحہ تین مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھ کر مرحوم سیدہ عصمت فاطمہ بنت سید اور اس خاندان کے تمام مرحومین اور اپنے تمام مرحومین کو شامل کرتے ہوئے شہدائے بدر جعفریہ آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے مرحومین کے لیے شامل کرتے ہوئے فاتحہ صلی اللہ علیہ رسول اللہ السلام علیکم نبی اللہ السلام علیکم باعث الہدا السلام علیکم محمد ابن عبداللہ السلام علیکم خاتم النبیین السلام علیکم سید المرسلین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا مولا یا ابا عبداللہ السلام علیکم ابن رسول اللہ السلام علیکم وعلی جد قوافی وعلی ام قوافی وعلی ائمۃ المعصومین من بنیک وعلی المستجدین معظمین ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم غریب الغرباء السلام علیکم معین الضعفاء والفقراء السلام علیکم سلطان العرب والدین ابوالحسن علی بن موسیٰ والرضا الرازق القدر والقضاء ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم علی صاحب صاحب العصر والزمان الامان 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 مقدر زمان السلام علیکم خلیفۃ الرحمن السلام علیکم شریک القرآن السلام علیکم امام و امام الانس والجان سیدی مولا عجل اللہ تعالی فرجک صلی اللہ مخرجک و ظہورک وجعلنا اللہ تعالی من انصارک و عوانک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مومنین کرام فاتحہ کے لیے یہی پر تمام ہے اور نماز مغربین کے بعد یہی پر نیاز کا بھی اہتمام ہے آپ تمام حضرات نیاز میں شرکت کریں علی سب یہ آج بنا لے گا تو کل کے لیے چھوڑ دے تو لے جیتا رہے جیتا رہے
ٹھیک ہے اللہ 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 اللہ